سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اجر کس کو کہتے ہیں، اجر کی تعریف کیا ہے۔ اجر اعمال پر ملنے والے ایسے انعام کو کہا جاتا ہے جس کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ رمضان کریم کے ان دروس میں اس موضوع کے انتخاب کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اعمال میں رغبت پیدا ہو، اس لیے کہ یہ اسلوب قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اعمال اور نیکیوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید کے مختلف مقامات پر زیادہ اجر کا وعدہ فرماتا ہے۔ جس طرح کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو بندہ ایک نیکی لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر اس کو 10 گنا تک اجر بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح ایک دہقان، ایک کاشتکار، وہ زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دانے پر 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی پر ایک سٹا ہوتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات یہاں پر اعمال کی رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح اس کسان کو زمین کے پیٹ میں ایک دانہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 700 گنا اس کو بڑھا کر دانے عطا کرتا ہے، ایسے ہی جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کو اجر بھی ایسے بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس موضوع کے انتخاب کی وجہ اعمال میں رغبت پیدا کرنا اور ترغیب دینا ہے، اور دوسری اس موضوع کے انتخاب کی وجہ کہ یہ موسم رمضان شریف کا ہے، مہینہ رمضان کریم کا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو ویسے ہی بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کا اجر اپنے بندوں کے لیے 1000 مہینوں سے افضل رکھتا ہے۔ حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کرتا ہے اور فرضوں کے ثواب کو اپنے بندوں کے لیے بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں رمضان کریم کے اندر ہونے والے اعمال میں اجر بڑھا کے عطا فرماتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے لیے ڈبل یعنی 2 گنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔
اور اس کے لیے ہم نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مطلع البدرین فی من یؤتی اجرہ مرتین، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایسے اعمال کو ترتیب کے ساتھ لکھا ہے کہ جن اعمال پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آج چونکہ تمہیدی سبق ہے، اس کے اندر سب سے پہلی بات سمجھنی ضروری ہے کہ بندے کو کبھی بھی اپنے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی بندے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کنسیپٹ اور یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ میری بخشش میرے عمل کی وجہ سے ہے، اور کبھی بھی یہ تصور ذہن پر حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں عمل کرتا ہوں تو اللہ میری ضرور بخشش کرے گا۔ اللہ کے ذمہ کرم پر کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لازم طور پہ بندے کو بخشے، یا لازم نہیں ہے اللہ کی ذات پہ۔ ہاں، بندہ جب اعمال کرے تو یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ میرے اوپر اپنا کرم ضرور فرما دے گا۔ میں اس کی عبادت، اس کی ریاضت کرتا ہوں، امید ہے وہ میرے اوپر اپنی مہربانی ضرور فرما دے گا۔ اور اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث دلالت کرتی ہیں، جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی نجات اس کے اعمال کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ بندے کی نجات کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بنی اسرائیل کے ایک عابد کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، ایک زاہد شخص تھا جس کی 500 سال کی زندگی ہے، ساری زندگی سمندر کے اندر ایک چٹان پہ بیٹھ کر گزار دی، اللہ کی بندگی کرتا رہا، اس کی عبادت اور ریاضت میں مصروف عمل رہا، اور وہاں سے صرف وہ پانی پی لیتا تھا۔ قریب ایک انار کا پودا تھا، روز انار لگتا تھا، اس انار کو کھا لیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمنا کی، جستجو کی کہ مولا میں نے ساری زندگی تیری عبادت اور تیری ریاضت میں گزاری ہے، ساری زندگی تیری بندگی میں گزاری ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیری عبادت اور تیری بندگی سے کس قدر محبت ہے، اے اللہ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرا سر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ کہ مولا میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں، سجدے میں موت چاہتا ہوں، اور دوسری میری آرزو یہ ہے کہ قیامت تک میری حالت سجدہ نہ ٹوٹے، میں یوں ہی حالت سجدہ میں رہوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس عابد کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کو سجدے میں موت عطا فرما دی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آج تک اللہ کی بندگی میں ہے، یعنی آج تک اس کا سر سجدے میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل جب میدان محشر برپا ہوگا، اس بندے کو دربار خداوندی میں لایا جائے گا، اللہ کریم اس بندے سے فرمائے گا جا میرے بندے میری رحمت سے جنت چلا جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میری 500 سال کی زندگی ہے، ساری زندگی تیری بندگی میں ہے، موت میری سجدے میں ہے، اور آج پھر اگر میں نے تیری رحمت سے ہی جنت جانا ہے تو مولا میرے اعمال کہاں ہیں؟ وہ عرض کرے گا بل بعملی، اے اللہ میں جنت آج اپنے عمل سے جانا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے میرے عمل سے جنت عطا کر دے۔ تو خالق کائنات اپنے اس بندے سے فرمائے گا بندے عمل کی بات نہ کر، میں تجھے اپنی رحمت سے جنت بھیج رہا ہوں، میری رحمت سے چلا جا۔ وہ پھر عرض کرے گا بل بعملی، اے اللہ میں اپنے عمل سے جانا چاہتا ہوں۔
مجھے میرے عمل سے جنت عطا فرما۔ خالق کائنات اپنے فرشتوں سے کہے گا اس بندے کو دوزخ میں ڈال دو، اور فرشتوں سے خالق کائنات فرمائے گا دوزخ کے بیچ نہیں ڈالنا، بلکہ دوزخ کے اتنا قریب کر دینا ہے کہ اس کو جہنم کی حرارت پہنچے، دوزخ کی تپش پہنچے۔ ملائکہ اس بندے کو پکڑ کر دوزخ کے قریب کر دیں گے، اور جب دوزخ کی حرارت اور تپش پہنچے گی تو اس کو پیاس لگے گی۔ جب شدت کی پیاس آئے گی تو وہ العطش العطش کہہ کے پکارے گا، یعنی پانی پانی کہے گا کہ مجھے کوئی پانی پلائے، مجھے کوئی پانی پلائے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوگا جس ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا، اور وہ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا، وہ اس پانی کے پیالے کو پکڑنا چاہے گا، لیکن آگے سے آواز آئے گی کہ یہ پانی کا پیالہ تجھے مل جائے گا، لیکن پہلے تو اس پانی کے پیالے کی قیمت ادا کر۔ وہ کہے گا کہ اس پانی کے پیالے کی قیمت کیا ہے؟ تو اسے کہا جائے گا 500 سالہ زندگی کی عبادت اور ریاضت کا اجر اور ثواب آج میرے حوالے کر دے، اور پانی کا یہ پیالہ تو لے لے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ چونکہ پیاس میں ڈوب چکا ہوگا، پیاس کی وجہ سے زبان کانٹا ہو چکی ہوگی، اب وہ بندہ عرض کرے گا کہ میں اپنے اعمال کا اجر تجھے دیتا ہوں، مجھے پانی کا پیالہ دے دو۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے کو پانی کا پیالہ دے دیا جائے گا، وہ پانی کا پیالہ نوش جان کرے گا۔ خالق کائنات فرمائے گا اس بندے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دوبارہ دربار خدا بندی میں لایا جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا ہاں میرے بندے اب بتا تو جنت میں کیسے جانا چاہتا ہے؟ تجھے ناز تھا اپنے اعمال پہ، تجھے بھروسہ تھا اپنی تقوی و طہارت پر، اور تو نازا تھا اس بات پر کہ میری 500 سالہ زندگی ہے، ساری زندگی تیری بندگی میں ہے، موت میری سجدے میں ہے، برزخ کی ساری زندگی میری سجدے میں ہے۔ تو کہا بتا وہ ساری زندگی کی عبادت تو تجھے ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں دینا پڑ گئی، اب تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے سمجھ آ گئی اس بات کی کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربانی کرنا پسند کرتا ہے۔ خالق کائنات اپنے اس بندے سے کہے گا کہ ابھی تو صرف یہ دنیا کا یہ ایک پیالہ تو نے پانی کا لیا، اور سوچ 500 سال میں تو نے کتنے پیالے پیے؟ 500 سال جو تو نے زندگی گزاری ہے بتا تو نے کتنے پیالے پیے؟ اور ہر روز جو انار کھاتا تھا اس کی قیمت کہاں ہے؟ اور جو تو سانس لیتا تھا، آکسیجن لیتا تھا، کا اس کا بدل تیرے پاس کیا ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اس بندے کے لیے ترازو لگایا جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا اس کے بائیں آنکھ کا ڈیلا اس کے ترازو میں رکھو، ایک طرف 500 سالہ زندگی کی عبادت رکھی جائے گی، اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کی بائیں آنکھ کا ڈیلا رکھا جائے گا، اور جب اس کو تولا جائے گا تو ساری زندگی کی عبادت ہلکی نکلے گی، اور ایک آنکھ جو اللہ کی نعمت ہے اس کا وزن اس کے اعمال سے بڑھ جائے گا، اور وہ بندہ سمجھے گا کہ اب تو میرے لیے دوزخ ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ وہ اپنی 500 سالہ زندگی کی جو عبادت اور ریاضت کا اجر ہے وہ پانی کے ایک پیالے کے بدل میں دے کر خالی ہو کے دربار خدا بندی میں آ جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے اب بتا تو کیسے جانا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے سمجھ آ گئی، آج اگر میری نجات اور بخشش ہے تو وہ میرے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری رحمت کی وجہ سے ہے۔ خالق کی کائنات حضور فرماتے ہیں اس بندے کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے گا۔ برادر عزیز وقار، یہ ہے بنی اسرائیل کے اس عابد کا تذکرہ جو 500 سالہ زندگی اللہ کی بندگی عبادت اور ریاضت میں گزار رہا ہے۔ تو اگر اس کی 500 سالہ زندگی کام نہ آ سکی، آج ہمارے پاس تو اعمال ہی کچھ نہیں ہے، آج ہمارا یہ انداز زندگی ہے، ہم ایک دن نماز پڑھ لیں تو ہم نماز پڑھنے والوں کو ترغیب نہیں دیتے، رسوا کرتے۔ ہم روزہ رکھ لیں تو جو روزہ نہیں رکھتے ہم ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ بھائی ترغیب دلانا یہ آپ کا حق ہے،
لیکن کسی کو تذلیل کرنا یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اپنے عمل پہ ناز کرنا، اپنے عمل پر غرور و تکبر کرنا اور اپنے اعمال کو یوں بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ لوگ اس پہ رشک کریں، لیکن اندر سے اپنا مزاج یہ ہو کہ یہ میری جیسی عبادت تو کسی کی بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ جو میں والا تصور ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہی اور بربادی کے دھانے پہ لے جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا عمل اگرچہ چھوٹا ہو لیکن ہو خلوص والا تو اللہ تعالیٰ اس خلوص والے عمل کی وجہ سے بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور جان کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک میرا امتی لایا جائے گا، اس سے خالق کائنات فرمائے گا جا میرے بندے اپنے عمل سے جنت چلا جا۔ وہ عرض کرے گا مولا مجھے تو میرا عمل یاد ہی کوئی نہیں ہے کہ میری زندگی کا عمل ہے کون سا، کس عمل کی وجہ سے مجھے جنت بھیجا جا رہا ہے۔ تو خالق کائنات اس بندے سے فرمائے گا تجھے یاد نہیں مگر تیرے خدا کو یاد ہے۔ وہ عرض کرے گا مولا بتا تو صحیح وہ میرا عمل کیا ہے۔ تو خالق کائنات فرمائے گا تو سارے دن کا تھکا ماندہ تھا اور کام کاج کر کے جب رات کو اپنے بستر پہ سو گیا، جس پہلو پہ لیٹا تھا رات بیت گئی اور جب صبح آنکھ کھلی تو تیرا پہلو تھکا ہوا تھا، تو نے کروٹ بدلتے ہوئے زبان سے کہا الحمدللہ، اور کہا میں نے اسی وقت فرشتوں کو گواہ کر کے کہا تھا فرشتوں گواہ ہو جانا میں اپنے اس بندے کو اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت عطا فرما دوں گا۔ اس لیے کہ یہ بندہ اگرچہ خواب غفلت کے اندر ہے لیکن یہ ریاکاری کے لیے، دوسروں کو ایذا دینے کے لیے، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے عمل نہیں کر رہا، اگرچہ عمل چھوٹا ہے مگر یہ اپنے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو برادران وقار ہمارے آج کے اس ماہ کا موضوع ہے 2 گنا اجر۔ اس کے انتخاب کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ اعمال میں رغبت پیدا ہو، رمضان کریم سے محبت پیدا ہو، لیکن اعمال پہ ناز نہیں، اس کی رحمت پہ یقین پیدا ہو۔ وہ بزرگوں کا قول جس کو ہم زبان زدیان کے طور پہ شعر پڑھتے ہیں، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیا شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ عزیز ساری زندگی کبھی بھی اس سے عدل نہ مانگنا، عدل کریں گے تو شاید ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں زندگی میں اگر مانگا جائے، طلب کی جائے، تمنا کی جائے تو اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس لیے کہ جب اس کا فضل ہو جاتا ہے تو یہ زندگی بھی بن جاتی ہے، وہ زندگی بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔